السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی بات ہے، میں جہاں اسکول، مدرسہ، مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے نا، اس علاقے کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں 8-10 بچے 5 سے لے کے 10-12 سال کی عمر کے بیچ کے تھے۔ 8-10 بچے کھڑے ہوئے تھے، ہاتھ میں ان کے رسی تھی۔ انہوں نے راستے میں آنے جانے والوں کو روک کے رکھا ہوا تھا اور چندہ اکٹھا کر رہے تھے۔ جب میں پہنچا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو سبیل کے واسطے، ہے نا، فاتحہ کے واسطے، سبیل کے واسطے ایسے لوگ چندہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھا کہ یہ شاید وہ بچے ہوں گے، تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ کیمرہ نکالو، ان کی ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں میں، تاکہ لوگوں کو ایک پیغام دیا جا سکے۔ تو جب انہوں نے مجھے دیکھا بچوں نے، تو انہوں نے کہا نہیں، ان کو جانے دو، ان کو جانے دو۔ تو میں نے پوچھا بھائی مجھے کیوں جانے دو؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، وہ ہمارا بھجن اور کیرتن کوئی پروگرام ہے غیر مسلموں کا، تو وہ بچے غیر مسلموں کے تھے، تو وہ اس پروگرام کے لیے جو ہے نا وہ چندہ اکٹھا کر رہے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ یار یہ تو مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے ایسے، مسلمانوں کے بچے محرم میں چندہ مانگتے ہیں، محرم سبیل کے واسطے، ہے نا، تعزیے کے واسطے، اس طرح سے چندہ اکٹھا کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، بچوں سے اس طرح سے چندہ کروانا، اس طرح سے بچوں کو مانگنے کی عادت ڈلوانا، یہ انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ وہ تو غیر مسلموں کے بچے تھے، وہ تو بات ہی ختم ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو، بہت ساری چیزیں مسلمانوں میں غیر مسلموں سے ایسی آ چکی ہیں جو بہت سیم ہیں۔ محرم کے مہینے میں جو کرنے کے کام ہیں وہ صرف اتنے ہیں کہ محرم کے مہینے میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں۔ کربلا کا عظیم الشان واقعہ جو پیش آیا، اس واقعے کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور صحابہ اکرام کے بتائے ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے اور جس کے لیے انہوں نے قربانی دی، اس قربانی کو یاد رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں ایک انقلاب لانے کی کوشش کریں۔ یہ ہے کرنے کا کام بس۔ لیکن محرم کے مہینے میں بہت سارے غلط سلط کام، جن کو بدعت کہا جا سکتا ہے، وہ مسلمان کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک سب سے بڑا خراب کام جو ہمارے بچوں کو بگاڑنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، جس سے ہمارے بچوں کے اندر بہت بڑا بگاڑ آتا ہے، وہ ہے بچوں کو اس طرح سے حرکتیں کرنے کی اجازت دے دینا کہ بچے مانگیں۔ اب آپ دیکھیے، شروع ہو گئے بچے، سڑکوں پہ آپ نکل جاؤ، 1-2 دن کے بعد یہ تعداد اور بڑی ہوئی آپ کو ملے گی۔ جگہ جگہ آپ کو ایسے بچے ملیں گے کہ رسی لے کر راستے میں، لاؤ بھیا سبیل کے واسطے لاؤ، اور لوگ کوئی 2 روپے دے رہا ہے، کوئی 5 روپے دے رہا ہے، اور بچے یہ کرتے ہیں۔ اور پورا دن بچے محرم کے مہینوں میں اس طرح سے چندہ اکٹھا کرنے میں نکالتے ہیں۔ کس کے بچے ہیں یہ؟ ہمارے ہی تو بچے ہیں نا۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ جب بچے مانگیں گے، بھکاری بن جائیں گے، جب بچے اپنا ٹائم مانگنے میں اسپینڈ کریں گے، پیسہ لاؤ بھیا محرم کے واسطے، سبیل کے واسطے، بچوں کی کیا تربیت ہوگی؟ پھر یہ بچے چندہ لے کے کیا کرتے ہیں؟ کوئی تعزیہ بچہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے نا، کوئی ان پیسوں کو اکٹھا کر کے بچے آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، اور پھر راتوں میں جو ہے بچوں کی مٹر گشتیاں چل رہی ہیں۔ 8-8 سال کے بچے، 10-10 سال کے بچوں کو میں نے رات کے 1-1 بجے تک محرم کے مہینے میں گھومتے ہوئے دیکھا ہے، سبیل کے واسطے پیسہ مانگتے ہوئے، تعزیہ بنا کر رات بھر بیٹھے ہوئے، اور یہ جو چیزیں لٹائی جاتی ہیں اس میں جو ہے نا لوٹتے ہوئے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ بچوں کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو ایسے ہی بنایا تھا؟ بھئی ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کرتے ہیں، لیکن کیا محبت یہی ہے؟ محبت تو یہ ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہو اس کے جیسے کپڑے پہننے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے جیسے وہ اس نے کیا ہے ویسے ہی کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے کیا، اگر ان سے ہمیں محبت ہے تو ان کے جیسے کام کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اپنے بچوں کو محرم کے مہینے میں یہ جو طرح طرح کی خرافات ہوتی ہیں، ان سے بچانا یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب مسلمانوں کے بچے آج بڑی تعداد میں گھروں سے باہر کھیلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ رات کے 10 بج رہے ہیں، 9 بج رہے ہیں، 11 بج رہے ہیں، ماں باپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ بچوں کا زیادہ سے زیادہ ٹائم
دین کا علم سیکھتے ہوئے، دنیا کا علم سیکھتے ہوئے گزرے۔ بچے جتنا آپ کے گھر سے باہر رہیں گے اتنے بگڑیں گے، اتنی بری عادتیں ان کے اندر پیدا ہوں گی۔ رات کے 10 بجے 11 بجے میں نے بچوں کو دیکھا ہے کہ بچے مل کے جلوس نکال رہے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، سبیل کے واسطے، دروازے کھٹکھٹا کے پیسے مانگ رہے ہیں۔ ہم بچوں کو کون سا راستہ دے رہے ہیں زندگی گزارنے کا؟ ہم بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ کل یہ بچے آخرت کے میدان میں ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ اللہ ہمیں نہیں معلوم تھا، ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت نہیں کی، ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا نہیں۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر بس یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ محرم میں اپنے بچوں کو سنبھالو آپ۔ یہ بچے لوٹ کے کھائیں گے نا محرم کی راتوں میں، تو پھر ان کے اندر لوٹ کر کھانے کا ہی جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ بچے جب سبیل کے واسطے مانگیں گے نا تو پھر ان کے اندر بھیک مانگنے کا ہی جذبہ پیدا ہوگا۔ جب یہ راتوں میں ٹولوں کے ساتھ نعرے تکبیر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے نکلیں گے نا تو یہ دین سے دوری ہوں گے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو علم دو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، دین پڑھاؤ، دنیا پڑھاؤ، اپنی بچوں کی تربیت کرو۔ کچھ نہیں کر سکتے آپ تو ان بچوں کو خواہ فضول اپنے گھروں سے باہر مت نکلنے دو۔ ہاں کھیلنے کا ٹائم دو آپ، لیکن بچوں کو گھر سے باہر فضول میں مت نکلنے دو۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو رکھو۔ بہت دل دکھتا ہے جب میں بچوں کو دیکھتا ہوں کہ سینکڑوں کی تعداد میں بچے محرم کی راتوں میں لوٹ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں، غلط کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں، چندہ کر رہے ہوتے ہیں، گھروں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں اور دین سے بالکل دور ہوتے ہیں، پڑھنے میں بالکل زیرو ہوتے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ محرم کے مہینے میں اپنے بچوں پر دھیان رکھو، اور دنوں میں بھی رکھو، لیکن یہ محرم ہے، شب برات ہے نا، اسی طرح سے چاند رات ہیں، ان میں ہمارے بچے جو ہے نا نکل جاتے ہیں تفریح کرنے کے لیے۔ چھوٹے بچے ٹہل رہے ہوتے ہیں رات کے 1 بجے 2 بجے تک، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ بچے ہمارا سرمایہ ہیں، بچے ہمارے قوم کی بنیاد ہیں، بچے ہماری طاقت ہیں۔ ان بچوں کو ہم جتنا مضبوط بنا دیں گے آگے چل کے یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہوں گے، آخرت میں بھی فائدہ مند ہوں گے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔